کی منتقلی کا تعلق طرز فکر اور نسبت کے اوپر قائم ہے۔ نسبت کی قسموں کے بیان میں مختصراً یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نسبت ذہنی ارتباط سے قائم ہوتی ہے۔ مثلا ایک نسبت یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو حضور کی ذات اقدس سے ہے۔ صحابہ کرام کو جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اسی مناسبت سے حضور کی محبت کے ذریعے ان کے اندر نور نبوت کا ذخیرہ ہوتا رہا۔ جیسے جیسے نور نبوت کا ذخیرہ صحابہ کرام کے اعیان میں ذخیرہ ہوتا رہا، اسی مناسبت سے ان کے لطیفے رنگین ہوتے رہے۔ لطیفوں کی رنگینی کے بارے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ لطیفے کے رنگین ہونے سے مراد ہر انسان کی اپنی ذاتی طرز فکر سے دوری ہے۔ ذاتی طرز فکر سے دوری کی تشریح ہے کہ انسان اپنی ذہنی تربیت، اپنے ذہنی رجحانات اور ماحول کے زیر اثر جو زندگی گزار رہا ہے اور جو زندگی نسلاً بعد نسلاً گزارتا رہا ہے، زندگی کی ان قدیم طرزوں میں تغیر پیدا ہو جائے۔ ایسا تغیر جس کی بنیاد پر انسان ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اور اپنی پوری صلاحیت اور شعوری تقاضوں کی موجودگی میں اپنی انا کی نفی کر دے۔ ایک طرف اپنی انا کی نفی کرے اور دوسری طرف کسی ہستی کے تشخص کو اپنے اوپر محیط کر دے۔ جیسے جیسے تشخص محیط ہوتا چلا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آدمی کی طرز فکر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دو بندوں کی طرز فکر ایک بن جاتی ہے، یعنی جو تشخص انسانی انا پر محیط ہے، وہی تشخص احاطہ کیے ہوئے بندے کا بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ باقر باللہ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ ایک نان بھائی حضرت کا دوست تھا۔ حضرت خواجہ صاحب اس کے یہاں کھانا کھاتے تھے اور وہ خواجہ صاحب کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب کے مہمانوں کے لیے بھی طعام کا انتظام کرتا تھا۔ ایک روز خوش ہو کر خواجہ صاحب نے اپنے دوست نان بھائی سے کہا، جو مانگتا ہے مانگ لے۔ نان بھائی نے جواباً عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جیسا بنا دیں۔ نان بھائی کا اصرار قائم رہا تو خواجہ صاحب نے نان بھائی کے اوپر توجہ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اپنے اور نان بھائی کے سر کے اوپر سے خواجہ صاحب نے رومال ہٹایا تو دونوں ایک شکل کے تھے، یعنی خواجہ نقشبندی کا تشخص نان بھائی کے اندر اس طرح منتقل ہو گیا کہ نان بھائی کی شکل و صورت بھی خواجہ صاحب جیسی بن گئی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نان بھائی خواجہ صاحب کے اس تصرف کو برداشت نہیں کر سکا اور چند روز زندہ رہ کر مر گیا۔ اسی طرح جب کسی سالک کے اوپر اس کے پیر و مرشد کا تشخص محیط ہو جاتا ہے تو مرید کی طرز فکر میں بھی احاطہ کرنے کی مناسبت سے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ کسی سالک کی روح میں کسی روحانی استاد، روحانی باپ یا پیر و مرشد کی طرز فکر کی منتقلی کا نام نسبت ہے۔ یہ نسبت منتقل ہونے کے بعد جس طرح طرز فکر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اسی طرح ذہنی سکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر روحانی آدمی کی رفتار پرواز 60,000 گنا ہے، اگر مرید کے اندر پیر و مرشد کی طرز فکر منتقل ہو جائے تو مرید کے ذہن کی رفتار بھی کئی گنا ہو جاتی ہے۔ نسبت کے سلسلے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک بار سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا، جب تم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی تم لے کر میرے پاس اترتے ہو، کیا تم اس ذات اقدس کو دیکھتے بھی ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، میں صرف آواز سنتا ہوں اور میری جو پرواز ہے وہ بیت المعمور تک ہے۔ بیت المعمور کے اوپر میرے لیے پرواز ممکن نہیں ہے۔ مولانا روم نے مسلمہ میں اس بات کو فرمایا ہے، فروغ تجلی بصورت پرم، اگر میں اپنی حد سے پرواز کروں، اگر میں اپنی حد سے زیادہ پرواز کروں تو میرے پر جل جائیں گے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم ہماری ہمت سے پرواز کرنا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ہمت یا نسبت کے منتقل ہونے کے بعد سکت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نسبتوں کے بہت سارے مرحلے ہیں اور اولیاء نے بہت ساری نسبتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سی نسبتوں سے مراد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کو
پیر و مرشد یا کسی روحانی انسان سے کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے اور اس کے اندر کتنی تعمیل ارشاد ہے۔ کوئی مرید جس دائرے میں بھی قائم ہے اسی نازمت سے طرز فکر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور طرز فکر کی منتقلی کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے اندر روحانی علوم ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہر طرف اور ہر صنف اپنے اوپر پیر و مرشد کا تشخص دیکھتا ہے۔ اس کے بعد حضور کی نسبت اس کا احاطہ کر لیتی ہے، اور ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں حضور کی تعلیمات کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کی صفات کو، حضور کی خوبصورتی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب منتقل ہو جاتی ہے اور لطیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رنگین ہو جاتے ہیں تو سالک کے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے، ایسا گداز جو حضور کی ہر بات پر عمل کو اس کے لیے زندگی کا بنیادی مقصد بنا دیتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف میں کوئی شعر پایا جاتا ہے، یہ نعت پڑھی جاتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو بے اختیار وہ رونے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ اس ہستی کی طرف اور خفی کی روشنی سے متعلق پیش آتا ہے جس ہستی کی طرز فکر حضور کی زندگی ہے، ایسے بندے کی طرز فکر یہ بن جاتی ہے، کوئی بھی بات اس کے سامنے آئے، کوئی بھی کام درپیش ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی زندگی ہر لمحہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں خود اس قسم کی لہریں دور کرتی رہتی ہیں کہ ذہن ہر عمل، ہر بات کو بغیر ارادے کے اللہ کو تلاش کرنے لگتا ہے اور ہر بات کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ مثلاً ہر آدمی، یہ مثال پہلے بھی لکھوا چکا ہوں، ہر آدمی پھول دیکھتا ہے، وہ پھول کے رنگ اور پھول کی خوشبو کو دیکھ کر گزر جاتا ہے، یہ اس کے اندر خوشی مسرت کا ایک ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے لطیفے وحدت فکر سے رنگین ہو وہ فوراً پھول کے رنگ، پھول کی پکھڑیوں کو، پھول کی خوبصورتی کو، پھول کی خوشبو کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے کہ اللہ نے کیا خوبصورت پھول بنایا، کیسا رنگ، کتنا نازک حسین وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے، چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کی لہر کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، لیکن جس آدمی کے لطائف وحدت رنگین ہے، جس بندے، جس عارف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو چکی ہو، وہ اس بچے کے ایک ایک عضو میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی وہ بچے کا چھوٹا سا ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی اس کے اندر بچے کے نازک سے جسم پر پڑتی ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس چھوٹے جسم میں ایک بڑا آدمی موجود ہے، اور کیا شان کبریائی ہے کہ چند بالش کے بچے کے اندر 7 فٹ کا آدمی موجود ہے۔ یہ طرز فکر جب منتقل ہوتی ہے تو اس منتقلی کا نام روحانیت میں تنزلات ہے۔ تنزلات کی 3 قسمیں ہیں، ان تنزلات میں ایک تنزل یا لہروں کا نزول جلی ہوتا ہے اور دوسرا خفی ہوتا ہے، یعنی ایک نمایاں ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا جلی تنزل حضور قلندر بابا اولیاء کی اصطلاحی زبان میں سر اکبر ہے، دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے اور تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے۔ شخص اکبر قلندر بابا اولیاء کائنات کو